السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی ڈاکٹر صاحب کون طاہر محمود صاحب بول رہے ہیں؟ جی طاہر محمود بات کر رہا ہوں. طاہر محمود صاحب میں احمد بول رہا ہوں. ایک لیٹر کی کنفرمیشن کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. احمد کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میں ٹورانٹو سے. جی اچھا جی کیا ہے آپ کا تعارف کیا ہے؟ میں نے عرض کیا جی احمد میرا نام ہے. ایک لیٹر میرے پاس آیا ہے سیدنا بلال فرام ڈیسک کینیڈا کا. جی جی جو آپ کا مطلب، لیکن اس میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جو مجھے مطلب کنفیوز کر رہے ہیں. شک میں ڈال رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ، کیونکہ لیکن ایک چیز ہو بھی سکتی ہے کہ اردو مطلب بعض اوقات ایسی، لیکن جماعت کا جو طریقہ کار ہے، جو انداز ہے، تھوڑا سا مطلب وہ مجھے پیدا کر رہا ہے. مثال کے طور پہ یہاں پہ ایک لفظ غالباً تعزیر لکھا گیا ہے. جی تو وہ مطلب اردو کے لحاظ سے مطلب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ بالکل پریشان نہ ہوں. اچھا تعزیر کا مطلب ہے کہ پنشمنٹ، ٹھیک ہے. ہاں جی، اور جماعتی تعزیر کا مطلب آپ کو اچھی طرح پتا ہے. محمود صاحب وہ میں سمجھتا ہوں، لیکن جس طرح وہ لکھا گیا ہے مجھے اس سے کنسرن ہے. ہاں جی وہ بالکل درست لکھا گیا ہے، اس میں کوئی بات غلط نہیں ہے. چلے میں دوبارہ لغت چیک کر لیتا ہوں کہ واقعی اس طرح بھی لکھا جاتا ہے. میں آپ کو ایک بات واضح طور پہ بتا دیتا ہوں. جی جی آپ شہید کی فیملی سے ہیں؟ میں نہیں ہوں، لیکن شہید کی فیملی نے مجھے فارورڈ کیا ہے. اچھا اچھا، تو کون سی شہید کی فیملی نے فارورڈ کیا؟ ویسے تو ان کو کال کرنی چاہیے مجھے، کیونکہ میں ان کا انچارج ہوں. ان کا یہ کام نہیں بنتا کہ وہ کسی کو دوسرے کو فارورڈ کر کے. تو دیکھیں یہی مجھ پہ بھی نہیں بنتا کہ میں ان کی پرائیویسی آپ کے سامنے ظاہر کروں. چلیں ٹھیک ہے، آپ نے کال کر دی ہے، میں آپ کو یہ بات واضح طور پہ بتا دیتا ہوں. آپ بے شک لغت میں دیکھیں یا آپ اس کو جہاں سے بھی دیکھیں، لیکن میں آپ کو یہ بات بالکل واضح طور پہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جس بھی فیملی نے آپ کو یہ بات کی ہے، پہلے نمبر پہ آپ ان کو یہ میرا پیغام پہنچائیں، پہلے تو سلام دیں، اور دوسرے نمبر پہ ان کو کہیں کہ اگر ان کا کوئی بھی سوال ہے کسی چیز کے بھی متعلق تو وہ مجھ سے ڈائریکٹ رابطہ کریں. ٹھیک ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ جو تعزیر ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ کو لغت سے دیکھنے، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لازماً دیکھیں. اس سے جماعتی تعزیر کا مطلب یہ ہے کہ جماعتی پنشمنٹ، اس سے مراد جماعتی اخراج بھی ہو سکتا ہے، اور ایسی بھی سزائیں ہو سکتی ہیں کہ جو ہے سب جو بھی مناسب سمجھیں. ٹھیک ہے. تیسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو پی آر کارڈ مل جاتا ہے یا کینیڈین پاسپورٹ مل جاتا ہے تو یہ ان کے لیے بھی ہے. ٹھیک ہے. ایسے نہیں ہے کہ جس کے پاس کینیڈین پاسپورٹ مل گیا ہے تو جی وہ یہ سمجھے کہ بھی میرے پہ یہ جو قانون ہے وہ ختم ہو گیا ہے. یہ بات بالکل غلط ہے. جو ریفیوجی سیکرز ہوتے ہیں جب وہ کینیڈا میں آ کے ریفیوجی کرتے ہیں تو ان کو صرف ایک وجہ کی بنا پر کینیڈا ان کو مہلت دیتی ہے، یا کینیڈا ان کو جو ہے وہ پناہ دیتی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاکستان میں ایک بندے کے شہید ہونے کی وجہ سے، یہ اس کی وجہ سے آپ کو یہاں پہ پناہ دی جا رہی ہے. اس میں یہ نہیں لکھا ہوتا کہ آپ کو پی آر کارڈ ملے گا یا سٹیزنشپ ملے گی تو آپ واپس جا سکتے ہیں. کینیڈا کے کسی قانون میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی. ٹھیک ہے. آپ نے اگر پڑھنا ہے، کسی سے کنسلٹ کرنا ہے تو موسٹ ویلکم، آپ کریں کنسلٹ. آپ کو جس بندے نے بھی یہ بات کی ہے اس کو میرا یہ پیغام پہنچائیں. اور دوسری یہ ہے کہ یہ بالکل بھی سوچیں نہ، یہ نہ سوچیں کہ جی مجھے سٹیزنشپ مل گئی ہے تو میں اب جا سکتا ہوں. اگر وہ پاکستان جاتا ہے اور امیگریشن میں جاتے ہوئے یا واپسی پر اگر وہ پکڑا جاتا ہے تو بے شک اس کے پاس پی آر کارڈ ہے یا کینیڈین پاسپورٹ ہے تو جماعت اس کی کوئی مدد نہیں کرے گی. ٹھیک ہے. اور نمبر 2 یہ ہے کہ اس کی تعزیر ہوگی، اور نمبر 3 یہ ہے کہ اس کا حکومتی بھی قانون جو ہے نا وہ چلے گا. تو اس لیے یہ بات آپ واضح طور پہ ان کو بتا دیں. آپ بے شک لغت کھولیں، آپ کو علم کے لیے کھول لینی چاہیے، لیکن چونکہ بطور مربی سلسلہ اور جس حوالے سے آپ نے مجھے کال کی ہے
کیونکہ ہمارا تو اتنا ایکسپیرینس ہے کہ ہم سنتے ساتھ ہی میں سمجھ جاتا ہوں کہ کس بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، تو اس لیے میں نے آپ کو یہ بات واضح طور پہ بتا دی ہے. ٹھیک ہے، اگلی بات اگر آپ نے کوئی کرنی ہے تو میں حاضر ہوں. جی مربی، آپ کی جب بات مکمل ہو جائے تو مجھے بتا دیجیے گا. جتنی آپ نے گفتگو کی ہے نا، اس میں بہت سے سوال پیدا ہو گئے ہیں. جی جی، آپ مجھے بتائیں. آپ کی بات مکمل ہوگی. جی اچھا، میں نے بڑے احترام سے، بڑی خاموشی سے آپ کی بات سنی ہے، اور توقع کرتا ہوں کہ آپ بھی میری بات سن لیں گے. آپ نے کہا کہ جب کسی کو کینیڈین پاسپورٹ یا پی آر مل جائے اور وہ کوئی ایسی بات کرے تو اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ واپس جائے، اور کوئی بھی ایسی بات کرے جیسا کہ یہ آپ نے ان سے ایک انڈر رائٹنگ لی ہے کہ جی آپ اس پہ سائن کریں، یہ کریں، وہ کریں، کہ آپ پابند رہیں گے. کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آپ یہاں کینیڈین سٹیزن کی پرائیویسی کو چیلنج کر رہے ہیں یا اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ بالکل بات غلط ہے آپ کی. اچھا، کیسے؟ یہ اس لیے غلط ہے کہ جب کینیڈا نے ہی آپ کو منع کر دیا ہے جانے سے، تو آپ کیسے جا سکتے ہیں؟ کہاں کینیڈا نے منع کیا ہے محترم؟ ذرا مجھے ریفرنس دیں گے کہاں منع کیا ہے کینیڈا نے، مجھے بتائیے. ہاں جی، کینیڈا نے آپ کو جتنے سال بھی یہاں پہ ہوئے ہیں، آپ کسی امیگریشن آفیسر کے پاس جانا چاہتے ہیں آپ جائیں، لیکن آپ کو جو پی آر ملا ہے یا جس بیس پہ آپ کو کینیڈین پاسپورٹ ملا ہے، اس کی بیس یہ ہے کہ آپ کو کینیڈا میں اس لیے پناہ دی گئی ہے کہ آپ اپنے ملک سے اس لیے آئے ہیں کہ آپ کو جان کا خطرہ ہے. تو اس لیے آپ اس ملک میں بالکل نہ جائیں کہ جہاں پہ آپ کو جان کا خطرہ ہے. تو اس طرح تو ہمارا یہ وعدہ خلافی میں تبدیل ہو جائے گا کہ ایک طرف میں یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ میں پاکستان سے. محمود صاحب، آپ کی یہ بات ہو گئی. میں نے جو عرض کی ہے نا، میں نے آپ سے جو سوال کیا وہ یہ کیا ہے کہ کون سا کینیڈین لا ہے جو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ ایک دفعہ ایز اے ریفیوجی اس ملک میں آئے اور آپ کو یہاں کی سٹیزن شپ، یہاں کی پرماننٹ ریزیڈنس شپ دے دی گئی، تو آپ ہمارے ملک یعنی کینیڈین قانون کے تحت آپ اپنے ملک جہاں سے بھی آپ آئیں واپس نہیں جا سکتے. یہ کہاں پہ ہے؟ مجھے اس کا ریفرنس چاہیے. آپ یہ جا کے امیگریشن سے لیں، ہم نے تو یہ سارا پڑھا ہوا ہے. نہیں، امیگریشن سے میں تب لوں جب امیگریشن میں یہ بات ہو. میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ صریحاً یا تو نا واقفیت کی بنا پہ کہہ رہے ہیں، لا علمی کی بنا پہ کہہ رہے ہیں، یا معذرت کے ساتھ آپ جھوٹ سے کام لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں ایسا کرتے ہیں. اگر آپ جانتے ہیں، آپ نے پڑھا ہے، آپ لا کو جانتے ہیں، تو آپ کو ریفرنس دینے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے. اور اگر آپ صرف اپنی لا علمی کی بنیاد پہ کر رہے ہیں تو پھر بھی ٹھیک ہے، آپ کہہ دیں جی میرے علم میں نہیں، لیکن میں ایسا خیال کرتا ہوں، سمجھتا ہوں. لیکن اگر آپ جانتے بوجھتے کر رہے ہیں تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں. بالکل درست بات ہے. ایسا ہے کہ آپ مجھے آ کے ملیں، یا زیادہ بہتر ہوگا کہ جس فیملی نے آپ سے یہ عرض کی ہے ان سے کہیں کہ یہ مجھ سے بات کریں. آپ اس فیملی کو بھول جائیں. یہ فیملی کی بات نہیں ہے، یہ بات پبلک میں آ رہی ہے جو کہ میں نے لے کے آنی ہے پبلک میں. اچھا، آپ اپنا تعارف کروائیں. میرا خیال میرا نمبر آپ کے پاس آ گیا. ہاں جی، ٹھیک ہے، نمبر آ گیا میرا آپ کے پاس. نام میں نے آپ کو بتایا، میرا نام ہے احمد کریم. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جی جی. میں پہلے احمدی تھا، اب نہیں ہوں. ٹھیک ہے. آپ کے امیر جماعت، سابقہ، پرانے، موجودہ جناب لال خان صاحب، ہر شخص مجھے جانتا ہے. آپ ان سے دریافت کر سکتے ہیں، وہ بڑے آپ کو ڈیٹیل میں جو بھی نیگیٹو پازیٹیو جو بھی ہوگا، وہ چونکہ آپ ان کی بات پہ انحصار کریں گے، ان کو زیادہ بہتر معتبر سمجھیں گے، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. کسی بھی عہدیدار سے پوچھ لیجیے. اس پہ آپ نے سائن نہیں کیے ہوئے. اس پہ یہ جو لکھا ہے اس کے اندر آپ نے یہاں پہ جو لوگ آ چکے ہیں
اور ان کے پاس کینیڈین پاسپورٹس ہیں، ریفیوجی پاسپورٹ نہیں ہے، ٹیمپریری ٹریولنگ پیپر نہیں ہے، سٹیزن شپ ہے، آپ ان کی پرائیویسی کو، آپ ان کے لا کو چیلنج کر رہے ہیں. اور جیسا میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ یا تو آپ لا علمی کی بنیاد پہ کر رہے ہیں یا آپ سریحن جھوٹ بول رہے ہیں. یہ ایک کلٹ کی نشانی ہوتی ہے. یہ جو آپ نے کہا جی ملک کے اندر اس کو جان کا خطرہ تھا، مجھے یہ بتائیے، ایک شخص اپنے رنگ کی وجہ سے، ایک شخص اپنی زبان کی وجہ سے، ایک شخص اپنے مذہب کی وجہ سے اگر کسی ملک سے فرار ہو کے کسی دوسرے ملک میں چلا جاتا ہے، کینیڈا از ناٹ دا اونلی ون کنٹری جو ایسے کرتا ہے. ایون پاکستان بھی افغانیوں کو وہ اسائلم دیتا ہے، پناہ دیتا ہے. تو یہ کہاں ہے کہ وہ اگر ایکسیپٹ ہو جاتے ہیں تو ان کو کس کی پابندی کرنی ہوگی؟ جو شخص اپنے رنگ کی بنیاد پہ آتا ہے، جس کی بیس پہ یہ دیتے ہیں کہ رنگ ہو، نسل ہو، زبان ہو، مذہب ہو، کوئی چیز بھی ہو، تو کس کو جواب دہ ہوگا وہ؟ یہاں تو آپ نے لے لیا کہ آپ کو جواب دہ ہے کیونکہ آپ سے وعدہ کر کے آئے، آپ نے ان کو یہ کیا وہ کیا. اب جو کچھ ہو رہا ہے میرے پاس ساری ڈیٹیل ہے کہ یہ ملائیشیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، جماعت کیا کر رہی ہے، کیا نہیں کر رہی، وہ سارا سلسلہ، اور روا کے اندر جو ریڈ ہو چکا ہے وہ بھی سارا کچھ. اور آپ یہاں پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں کہ جی آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ ہجرت کر کے آئیں. یہ آپ کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی اسے مائیگریشن کو ترجمہ کریں آپ، لیکن یہ آپ ان کی اس چیز کو کیسے چیلنج کریں گے؟ کہاں کینیڈین لا کہتا ہے کہ جو ایک دفعہ آ گیا ایز اے ریفیوجی وہ واپس اپنے ملک نہیں جا سکتا؟ یو ہیو ٹو پرووائڈ می دیٹ ون. یو آر لیگلی باؤنڈ. اچھا چلیں جی، بڑا اچھا لگا ہے آپ سے بات کر کے. پہلی بات تو یہ کہ میں آپ سے بالکل کنسرن نہیں ہوں، ٹھیک ہے، میں آپ کو کسی جواب دینے کا جو ہے وہ مجاز نہیں ہوں. نہیں بالکل ہے، آپ ہیں، بالکل ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں. میں بالکل نہیں ہوں. اچھا، نمبر 2 یہ ہے کہ جس بندے نے بھی آپ سے بات کی ہے مجھے اس سے کوئی نہیں ہے، اس کو خود چاہیے ہے کہ وہ میرے ساتھ بات کرے. اس بندے کو اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر دیکھیں میں نے آپ کی بات سنی ہے نا جی سر، آپ آرام سے چپ کر کے میری بات سنیں، ٹھیک ہے. ہاں جی، بہت ہی احترام کے ساتھ، آپ میرے عزیز ہیں، ٹھیک ہے، تو میں سب کا ہی بہت احترام کرتا ہوں. آپ میری جگہ پہ، میرے والد صاحب کی جگہ میں پہ، خاموش ہوں، آپ بات کریں پلیز، بات کریں پوائنٹ. ہاں جی ہاں جی، میں پوائنٹ پہ آ جاتا ہوں. دیکھیں اگر آپ جماعت میں نہیں رہے، ٹھیک ہے، تو ہمارے لیے جو قانون ہے وہ پہلے گورنمنٹ کا ہے اور پھر بلکہ اسی جو ہے مقام پہ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ ابن عزیز کا ہے، ٹھیک ہے. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، میں آپ کو یہ بات واضح بتا دینا چاہتا ہوں. آپ کی ذات کے لیے ہے. یو کین ناٹ اسٹیبلش اسٹیٹ ان اے اسٹیٹ، کہ یہاں پہ دو قانون نہیں چل سکتے. یہ دو قانون نہیں ہیں، یہ ایک ہی قانون ہے، ٹھیک ہے. اور یہ ہاں جی ہاں جی ہاں جی، میری آپ آرام سے بات سنیں، میں آپ آرام کو سے ہائپر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ساتھ میں آپ کو کریکشن بھی کر رہا ہوں اور آپ کو بتا بھی رہا ہوں کہ کیا ہے. ہاں جی ہاں جی، میں آپ کو وہی بات عرض کر رہا ہوں. جی جی فرمائیے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے تو وہ عہد نامہ نہیں پڑھا نا؟ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. وائی شوڈ آئی ریڈ؟ وہ ایک پرسنل چیز ہے. نہیں وہ پرسنل ہے. مجھے مطلب مجھ سے یہ سوال کرنے کے لیے آپ تو مجاز ہی نہیں ہیں. طاہر محمود صاحب، وہ آپ کا ذاتی ہے، اس کا مجھے کنسرن نہیں ہے. وہ بڑے شوق سے آپ ان کا حکم مانیں، بالکل مانیں، میں آپ کو قطعی نہیں کہتا کہ آپ نہ مانیں. وہ آپ کی پرسنل میٹر ہے ود ان دا 4 walls، گھر کی 4 دیواری کے اندر آپ جو جی چاہے کریں. لیکن جب آپ اس چیز کو پبلک کریں گے آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. مصعب آپ کہاں پہ بیٹھے ہیں؟ یہ نہیں، آپ کس وجہ سے، آپ کس وجہ سے ہنسے ہیں؟ ہاں جی، کس وجہ سے آپ یہاں پہ کتنے سال ہو گئے ہیں کہ آپ مجھے یہ بات کو چیلنج کر رہے ہیں کہ ہم ان کی پرائیویسی کو چیلنج نہیں کر سکتے ہیں؟ اچھا، آپ یہ نہیں چیلنج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ کر سکتے ہیں. ہم کیوں کریں؟ ہم تو مجاز ہی نہیں ہے. ہم تو ہنسے کس لیے؟ ہم کیوں یہ بات کریں گے؟ تو پھر ہنسے کس لیے اور مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں کہ میں جو کتنا عرصہ ہو گیا؟ ٹھیک ہے، میں مختصراً بات کو نہیں، یہ مکمل کر مختصراً دینا نہیں چاہتا ہے. ہوں. آپ نے کہا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں. آپ ہنسے ایسے ہیں جیسے میں نے کوئی عجیب بات کر دی ہے. ہاں جی بالکل، آپ نے جتنی بھی باتیں کی ہیں کافی عجیب ہیں. آپ کو جتنے بھی سال ہوئے ہیں، میرا نہیں خیال کہ آپ کو اس کے قانون کا پتہ ہے. زیادہ بہتر ہے کہ آپ جائیں
کسی امیگریشن کے آفیسر میں، اور ان سے پوچھیں کہ اگر کوئی یہاں پہ ریفیوجی آ جاتا ہے تو کیا اس کو اپنے ملک واپس جانا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ نہیں جانا چاہیے. باقی یہ ہے کہ آپ جس بیس پہ مجھے وہ لغت کھول رہے تھے ابھی، تعزیر کی بات ساری کرتے ہیں، آپ کا تو ان کے تمام باتوں سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. او بھائی، میں نے آپ کے ایک اسپیلنگ غلط لکھنے سے بات کی ابتدا کی تھی کہ جو آفیشل لیٹرز ہوتے ہیں اگر ان کے اندر بھی یہ ہجوں کی غلطی ہو، میں نے تو جہاں سے بات شروع کی تھی. جی وہ بالکل ٹھیک ہے، میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، مجھے کوئی زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ویسے بھی یہ جو لیٹر ہے یہ صرف جسٹ ان کو انفارمنگ لیٹر ہے، اور اس لیے ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، مجھے اس میں میری ضرورت نہیں ہے بحث کرنے کی. جس نے بھی آپ سے پوچھا اچھی بات ہے، تعلقات جو ہیں وہ دوسرے مذاہب کے لوگوں سے بھی ہونے چاہیے ہیں. میں آپ کو آپ میری کائنڈلی بات سن لیں پھر آپ بات کریں. صاحب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کی اور میری بات جو ہے یہ بالکل ریکارڈ ہو رہی ہے اور یہ پبلک ہوگی، یہ پبلک ہوگی. آپ نے ایک ایسی بات ٹھیک ہے، ہاں جی ٹھیک ہے، ہاں جی میں آپ کو وہی بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ آپ نے ایسی بات کر دی ہے، ہاں جی میں آپ کو وہی بات کر رہا ہوں کہ آپ جہاں پہ مرضی جائیں، جس بندے نے بھی جس بھی شہید کی فیملی نے آپ سے یہ بات پوچھی ہے تو آپ ان کے یہ بات بتا دیں. شہید آپ کے لیے لفظ ہے، یہ شہید آپ کے لیے، آپ کسی کو بھی ڈکلیئر کریں گے، آپ کا کام ہے. جو پاکستان میں مرڈر ہوئے ہیں کسی وجہ سے بھی ہوئے ہیں، جو کچھ بھی ہے سارا سلسلہ، وہ اپنے مذہب کی وجہ سے وہ زندہ بھی بچ گئے ہیں. وہ کینیڈا اور دنیا کے دیگر ممالک میں، جیسا کہ احمدی جرمنی میں، انگلینڈ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آ کے پناہ لے لیتے ہیں. یہ ملک انڈر دا UN ہیومن رائٹس آپ کو دیتا ہے پناہ، بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں احمد صاحب، بہت ہی معذرت کے ساتھ اور بہت ہی احترام کے ساتھ جو بات خط میں لکھی ہے وہ درست ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ جس بھی شہید کی فیملی نے آپ سے اس بارے میں کنسرن کیا ہے یا جو بھی ہے آپ کا پرسنل میٹرز، آپ کے پاس ان کا حلف ہے، آپ کے پاس ان کا حلف ہے، آپ کے پاس ان کا حلف ہے. نہیں ایک سیکنڈ، نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت آپ عجیب طریقے سے کر رہے ہیں لمبی بات. آپ کے پاس ان میں حلف ہے، آپ نے لکھا ہے کہ ان سے حلف لیا جاتا ہے، آپ کے پاس حلف ہے کہ وہ واپس پاکستان سفر نہیں کریں گے. جی حلف ہے، جی بالکل حلف ہے. آپ اس پہ ایسا کیجئے گا، آپ اس پہ ایسا کیجئے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جماعت کے پاس بڑا اچھا لیگل پینل ہے، آپ اس کے بارے میں پتہ کیجئے گا کہ آپ چاہے پاکستان میں بھی ہوں، کیا کسی کو کسی کی پرائیویسی کو اس طرح سے چیلنج کر سکتے ہیں، سلب کر سکتے ہیں. پرائیویسی سے کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ مجھے یہ ذرا بتائیں کہ آپ پرائیویسی کا یہ مطلب ہے، پرائیویسی کا کیا ہم چیلنج کر رہے ہیں؟ ہم تو ان کو یہ درخواست کر رہے ہیں، یہ درخواست دیکھیں آپ میری بات سنیں، دیکھیں احمد صاحب یا تو آپ اپنی بات پھر وہی آ گئی ہے کہ یا تو اپنی بات کر لیں یا میری سن لیں. محبوب صاحب یہ لفظ آ گیا کہ جی ہم ان کے لیے یہ صرف اور صرف آپ ان کی مدد نہیں کر رہے، آپ ان کو پابند کر رہے ہیں. اور پابند جو ہوتا ہے وہ قانون کے دائرے میں ہوتا ہے، اور جن کے پاس اختیار ہوتا ہے وہ کرتے ہیں قانون کا پابند. کوئی غیر شخص دیکھیے وہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. دیکھیے جب ایک قانون بنتا ہے نا کسی ملک میں، ٹھیک ہے، تو وہ انسانوں کے لیے، اس ملک کے رہائشیوں کے لیے ہی بنتا ہے. بالکل ٹھیک، اور ٹھیک ہے، ہاں جی. اب آپ میری بات کائنڈلی ذرا آرام سے اور ذرا دھیان سے سنیں، ٹھیک ہے. جب قانون کسی ملک میں بنتا ہے، ٹھیک ہے، تو جب دوسرے لوگ آتے ہیں تو ان کو تو کچھ حد تک قانون کا صرف انہوں نے باتیں سنی ہوتی ہیں، لیکن انہوں نے اس کو پڑھا نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے بنایا ہی نہیں ہے قانونوں کو. کیا پتا، اسی طرح میں ہوں، اسی طرح آپ ہیں، بہت سے لوگ ہیں، ایون کہ جو کینیڈینز ہیں جو یہاں بورن ہوتے ہیں، ان کو بھی کافی باتوں کا نہیں پتا. تو اصل بات یہ ہے کہ ہمیں صرف، میں مختصراً بات کروں گا اور اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا. بات یہ ہے کہ جب ایک سمپل سا قاعدہ ہے کہ جب کوئی بندہ آتا ہے کسی بھی ملک سے، آپ یہ UNO کی باتیں کر رہے ہیں، دوسری باتیں کر رہے ہیں، میں کسی بھی الجھن میں پڑھنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی میں پڑھوں گا. ایک سمپل سا قاعدہ ہے، جب کوئی بندہ اپنے ملک سے بھاگ کر کینیڈا میں آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بھی مجھے پناہ دے دو، ٹھیک ہے، میرے پاس ہی، میں اپنے ملک سے بھاگ کر آئے. وہ وجہ پوچھتے ہیں، ہم ان کو سارے فارم وغیرہ فل کر کے بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے اندر ہم نے کیا لکھنا ہے؟ میرا جو تعلق ہے شہدائے کرام کی فیملی سے، ٹھیک ہے. تو شہدائے کرام کی فیملی میں جب کینیڈا یہ دیکھتی ہے کہ یہ تو بندہ، یہ تو ایسی فیملی ہے کہ جس کا ایک اپنا ممبرز جو ہے وہ پاکستان میں اس کو شہید کر دیا گیا ہے، تو ان کو یہاں پہ ہم پناہ دینے میں ہمیں کیا ہے؟
تو وہ یہاں پہ پناہ دیتی ہے اور اس کے بعد وہ یہ کہتی ہے کہ آپ کو اس ملک میں واپس نہیں جانا چاہیے کہ جہاں سے آپ آئے ہیں. یہ کہاں کہتی ہے پھر وہی طاہر محمود صاحب، یہ کہاں کہتی ہے؟ ہاں جی، یہ قانون میں لکھا ہوا ہے، یہ کینیڈین جو ہے ریفیوجیز میں لکھا ہوا ہے. ہاں جی، آپ پڑھ لیں، آپ ریفرنس دے دیجیے. ہاں جی، میں آپ کو ریفرنس دے دوں گا، لیکن مجھے آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، بڑی مہربانی. میں آپ کو، ہاں جی، مجھے آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ خود اس کو سرچ کریں. طاہر محمود صاحب، قانون یہی کہتا ہے. نہیں طاہر محمود صاحب، ہم گفتگو یہاں پہ ختم کریں گے اس نوٹ کے ساتھ کہ میں نے آپ سے یہ ریکویسٹ کی ہے اور آپ کا اخلاقی فرض بنتا ہے جو بات آپ کوٹ کر رہے ہیں کہ مجھے اس کا ریفرنس دیں. آپ انکار کریں گے تو لیکن میں آپ کو ریفرنس دینے کا مجاز نہیں ہوں. میں کہتا ہوں میرا، ہاں جی، میں اس میں میں نہیں آپ کو ریفرنس دے سکتا. اگر آپ کا کوئی سوال ہے اس بارے میں، دیکھیے میری بات، ایسی بات نہیں، اس بات سے نہ جائیں نا، میں نے آپ کو اسی بات پہ رکھنا ہے. میں ضرور دیکھ لوں گا، لیکن ہاں جی آپ ضرور دیکھیں. ہاں جی، لیکن مجھے آپ کو دینے کی، دیکھیں لیکن بات سنیں، بات یہ ہے کہ آپ اس لیے نہیں دے رہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. میں نہیں، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. پھر دے دے، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. ہاں جی، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. تو پھر دیں. جس لا کے دیکھیں نا، ایک چھوٹا سا قانون جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بھائی ایسا کوئی قانون نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا کوئی قانون نہیں ہے. کہ بھی آپ، کیونکہ ہم نے آپ کو پناہ دی ہے تو اس لیے آپ اس ملک میں واپس سفر نہ کریں. آپ کی وہاں پہ جان کو خطرہ ہے. یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے. بتائیں اگر آپ نے، ٹھیک ہے، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی، معذرت کے ساتھ. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. اب آپ نے، ہاں جی، آپ نے جو بھی قانون پڑھنا ہے آپ وہ پڑھیں. نہیں پڑھنا نہیں، یہ آپ کے اوپر لازم ہے. آپ نے جھوٹ بولا ہے، یہ آپ نے جھوٹ بولا ہے، یہ ذہن میں رکھے. اوکے، اللہ حافظ جی. ٹھیک ہے.